زندہ ہوگی. کتنے خوش ہوں گے موسیٰ علیہ السلام. کہا ہمارے لیے خاص رحمت, دنیا بھی ہمارے لیے اچھی ہو, آخرت بھی اچھی ہو, ہمارے نصیب میں ہدایت ہو. تو میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے آگے جواب دیا. لمبی آیات ہی ہے کہ آپ کے میری رحمت تو عام ہے, میری رحمت سے میرا منکر, میری رحمت سے میرا انکار کرنے والا بھی فائدہ اٹھاتا ہے. میری رحمت نے یہ زمین پھیلائی, ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھاتا. میری رحمت نے پانی کے دریا بہا دیے, دریا کسی کو انکار نہیں کرتا. مسلم آئے غیر مسلم آئے, جو آئے اللہ کا فرما بردار آئے نہ فرمان آئے, پانی سے فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ ہی کی رحمت ہے ہوا, ہوا کسی کو انکار نہیں کرتی. سورج اللہ کی رحمت ہے, سورج کی کرنیں فرمان بردار اور نافرمان میں تمیز نہیں کرتی. لیکن فرمایا میری خاص جو رحمت ہے, الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. لیکن میری جو خاص رحمت ہے میرے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام, میرے پیغمبر محمد رسول اللہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے. جو اس نبی کی اتباع کریں گے ان کے لیے میری خاص رحمت ہے. میرے بھائیو یہ ہے وہ رب العالمین, جس رب العالمین نے یہ ساری کائنات بنائی, جس رب العالمین نے میری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے, جس رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا, وہ رب العالمین, وہ احکم الحاکمین. اب مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اس کے بندے کون ہیں, اس رب کے بندے کون ہیں. میرے بھائیو کہنے کو تو اس دنیا میں بہت سارے انسان بستے ہیں, لیکن میرے محترم سامعین اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. لیکن اب مجھے اور آپ کو ایک فکر کرنی ہے. حالات بڑے نازک ہیں, دل کے کانوں سے میری بات سننا. تقریر مجھے کرنی نہیں, تقریر ہوگی علماء کرام کی جن کو اللہ رب العالمین نے علم و عمل سے نوازا ہے اور عقل سلیم عطا فرمائی ہے. یہ قرآن مقدس کے عنوان پہ جلسہ ہے. اس موضوع پہ آپ انہی حضرات کی زبانی باتیں سنیں گے. مجھ جیسا کم علم اور کم عمل شخص آپ کے سامنے کیا قرآنی باتیں کرے گا. لیکن میرے بھائیوں اگر کسی کے مکان کو آگ لگ جائے, وہ پھر لوگوں کو اس مکان بجھانے کے لیے الفاظ ڈھونڈتا ہے کہ میں کون سے الفاظ استعمال کروں لوگ آگے میرے مکان کو بجھائیں. کسی کی کھیت اجڑ رہی ہو, میرے بھائیوں یہ دین اسلام جو نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو دے کے گئے تھے, اور فرمایا تھا قرآن مقدس نے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کی زبان سے اعلان کروایا تھا, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم جو اس دنیا میں لائے گئے ہو اس لیے کہ بھلائی پھیلاؤ گے اور برائی سے لوگوں کو روکو گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور اپنا طریقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. نواجز پچھلے دانتوں سے انہیں مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا. جس اسلام کے لیے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکالیف اٹھائی, اپنا آبائی وطن چھوڑا. کعبہ کا جوار چھوڑنا کوئی معمولی کام نہیں تھا, لیکن اسی اسلام کے خاطر کعبہ کو چھوڑ کے مدینہ ہجرت کی. میرے بھائیوں اسی اسلام کے خاطر میرے اور آپ کے اور ساری کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے. غزوہ احد کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر کو بٹھایا تھا اس درے پہ, گھاٹی پہ, کہ یہاں بیٹھنا, ہٹنا نہیں. خالد ابن ولید نے پلٹ کے جب وہاں سے حملہ کیا مسلمان بکھر گئے, آگے سے کفار نے پلٹ کے حملہ کیا, خالد ابن ولید پیچھے سے آئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت گھر گئی, گھیرے میں آ گئے. تو میرے بھائیوں
اس وقت صحابہ کرام ادھر ادھر تھے. اس وقت کسی نے اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. ہوش و حواس اڑ گئے صحابہ کے. اور اس وقت کفار کا پورا زور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ سلم کو ہم قتل کر دیں. تو اس وقت بعض روایات میں 12 یا 11 یا 10 جان نثار کھڑے ہو گئے, سامنے کھڑے ہو گئے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پیش کرتے ہیں ہم ابو دجانہ کو. سامنے کھڑے ہو گئے, 80 تیر پیٹھ میں لگے اور ہلتے نہیں تھے کہ اگر کہیں میں ہل گیا تو میرے قائد کو تیر نہ لگ جائے. میرے بھائیوں, اگر مچھر کاٹتا ہے نا انسان تڑپ جاتا ہے. دجانہ تیری عظمت کو سلام, تو نے میرے آقا کی حفاظت کی, ہم تیرے پاؤں پہ قربان ہو جائیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا صحابہ ہمارے. جب میرے نبی نے پکارا تو کون آئے؟ صحابہ. جب مال مانگا اسلام کے لیے تو پیش کس نے کیا؟ صحابہ نے. میرے بھائیوں, اسی لیے کہتے ہم صحابہ ہمارے, ہم صحابہ کے خلاف ایک بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے. کیوں؟ اس وقت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے تھے اور فرماتے تھے میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں, آپ سر اوپر نہ کریں کہیں تیر آپ کو نہ لگ جائے. دوسری سائڈ سعد ابن وقاص تھے, قربان جائیں سعد ابن وقاص پہ. تیر چلا رہے تھے ابو طلحہ تھے اور 7 انصاری تھے. زیاد ابن سکن. جب میرے نبی نے اعلان کیا ہے کوئی جو آج میرے ہاتھ پہ جان فروخت کرے, تو کھڑے ہوتے ہیں یہ زیاد ابن سکن اور کہتے ہیں آج میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے بھائیوں, میرے نبی کی عزت و عصمت میں جان کنہوں نے قربان کی ہے؟ میں اور آپ اس وقت نہیں تھے. میرے اور آپ کے نبی کی حفاظت, میرے اور آپ کے نبی کے اقوال افعال اٹھنے بیٹھنے کو محفوظ صحابہ نے رکھا ہے. ہم صحابہ کے صحابہ ہمارے. میرے بھائیوں, اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ ایک عجیب جملہ ہے, اور ساتھ سے فرماتے تھے ارمی یا سعد, تیر چلاؤ اے سعد, فدا کا امی وابی, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. یہ نبی نے صرف سعد ابن وقاص سے کہا ہے میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. جب بھی زندگی میں سعد ابن وقاص یہ جملہ دہراتے تھے وجد میں آ جاتے تھے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسی سعد ابن وقاص کے بھائی کفار کے ساتھ تھے, عتبہ ابن سعد وقاص, انہوں نے پتھر مارا, باقی کفار نے اور حملے کیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے. یہ دین بڑی قربانیوں سے یہاں پہنچا ہے, یہ کھیل تماشا نہیں. اس دین کے پیچھے بڑی قربانیاں لگی ہے جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. الحمدللہ خطہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کی اکثریت تھی, لیکن اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, جس دور کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کا دور ہوگا, فتنوں کا دور ہوگا, نیک اعمال میں جلدی کرو ورنہ فتنے شروع ہو جائیں گے. بخاری شریف کی روایت, صبح انسان مومن ہوگا شام کو کافر, شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر. اس دور کے بارے میں فرمایا. اور ایک مرتبہ فرمایا, حدیث پاک میں ہے ترمذی شریف کے اندر حدیث, بڑی لمبی حدیث, عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء وقیل ما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اے علی, جس وقت میری امت کے اندر یہ 15 خصلتیں آ جائیں گی, سمجھنا کہ اس وقت بلا, امتحان, آزمائش کا دور شروع ہو جائے گا. اسلام پہ قائم رہنا گویا کہ ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنا ہوگا. اسلام پہ چلنا گویا کہ آگ کے انگاروں پہ چلنا ہوگا. وَإِذَا كَانَ الْمَغْنَمُ دُوَلًا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا. فرمایا جس وقت لوگ مال غنیمت کو دولت سمجھنے لگیں گے, امانت کو غنیمت کا مال سمجھنے لگیں گے, جس کے پاس امانت ہوگی
وہ اس میں خیانت کرے گا. زکوٰۃ تاوان نظر آئے گی، یعنی عشر فرض ہو جائے گا، دینے کو مسلمان کا جی نہیں چاہے گا. زکوٰۃ فرض ہوگی، مسلمان نہیں دے گا. آگے فرمایا وَأَتَىٰ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَأَقَّ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ. جس وقت انسان بیوی کی اطاعت کرے گا، بیوی کے کہنے پہ چلے گا، جو بیوی کہے گی وہ کرنے پہ تیار ہوگا، کرے گا. لیکن نافرمانی ہوگی تو ماں کی نافرمانی ہوگی، ماں کی نافرمانی ہوگی. میرے بھائیوں، آج اس دھرتی کے اوپر مظلوم ہماری مائیں ہیں. جس ماں کے بارے میں اسلام نے فرمایا تھا کہ اس کے پاؤں کے نیچے اولاد کے لیے جنت ہے، جس ماں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کے بعد ماں کا حق، ماں کا حق، ماں کا حق. کل ہی کی بات ہے، ایک جگہ میں چلا گیا، ایک بوڑھی اماں چائے لے کے آئی. میں نے کہا اماں جی تیرے لڑکے کہاں ہیں؟ اس کے آنسو نکل آئے، وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. کل کی بات ہے میرے بھائیوں، لمبی بات نہیں، اسی معاشرے کی بات کر رہا ہوں. اس نے جواب دینے کے بجائے رونا شروع کر دیا، رونے لگی. میں نے کہا ماجرا کیا ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے کہ ماں باپ اس اولاد کے لیے کیا کرتا ہے. اس کے 2 بیٹے تھے، ملازم ہے شاید دونوں، تیسرا بھی شاید تعلیم یافتہ ہے، کتنے ہیں اللہ جانے. لیکن وہ سارے اپنی بیگمات کے ساتھ تنہا بوڑھی ماں کو اور بوڑھے باپ کو چھوڑ کے الگ رہ رہے ہیں. انہوں نے وہ گاؤں بھی چھوڑ دیا ہے جہاں کی وہ اماں تھی. اب وہ تنہائی کے اندر بڑھاپے کی حالت میں گھر کے سارے کام کر کے سوائے آنسو بہانے کے اور کچھ نہیں کرتی. یہ حالات ہے اس وقت میری اور آپ کی اس پاکیزہ دھرتی کے اوپر. میرے بھائیوں، اس وقت شر کے لیے پوری دنیا اکٹھی ہو چکی ہے. خطہ کشمیر سے اسلام مٹانے کی تمام سازشیں رچائی جا چکی ہے. مسلمان غفلت کی نیند سویا ہوا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو یہ یقین ہے کہ ہمارے آنے والے یہ معصوم بچے، یہ ہمارے خون کے حصے، یہ ہماری معصوم بچیاں، ہمارے بوڑھے جو ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی عمریں لمبی ہوں، وہ گزر جائیں گے، ان کو اتنا خطرہ نہیں. لیکن آنے والی ہماری نو نہال نسل کو خطرہ ہے. دشمن یہ سازش کر چکا ہے کہ خطہ کشمیر کے اندر اب اسلام نظر نہ آئے. میرے بھائیوں، حالات کچھ ایسے ہیں کہ ایک میٹنگ تھی، مشورے میں تھے ہم بیٹھے ہوئے، حضرت مولانا مفتی نذیر صاحب فرمانے لگے. اس وقت ہماری چیخیں نکل گئی. فرمانے لگے کہ جب اللہ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو، کسی قوم کو کوئی اعلیٰ نعمت دے دیتا ہے، نعمت، جب وہ قوم اس نعمت کی قدر کرتی ہے تو اللہ مزید دیتا ہے. یہ اللہ کی قانون ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. لیکن اگر کوئی قوم اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری کرتی ہے تو اللہ وہ نعمت واپس لے لیتا ہے. تو حضرت مفتی صاحب فرمانے لگے محنت کرو، مدرسے نہ رہیں، مسجد نہ رہیں، چوراہے پہ دھرتی پہ کھڑے ہو کے در در جانا پڑے. ہمارے اکابر نے فرمایا کہ جوتے گھانٹتے اور جوتوں کو پالش کرتے تھے اور اقرا بسم ربک الذی خلق کا درس چلتا رہتا تھا. ایسے بھی دین کی حفاظت کی ہے. کہا اس طریقے پہ اب عمل کرنے کا وقت آ چکا ہے. پھر کہنے لگے کوشش کرتے رہو، اگر اب اللہ نے فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ اسلام کو کشمیر سے واپس لینا ہے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایسے حالات ہیں میرے بھائیوں. ہم سوئے ہوئے ہیں. ہماری آنے والی نسل کہاں جا رہی ہے اس کی طرف آپ نے کبھی غور کیا؟ ہمارا یہ معاشرہ کتنا تباہ و برباد ہو چکا ہے. ہمارا معصوم بچہ تھا، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے میرے بھائیوں آپ کے پاس. یہ معصوم بچہ یہ منشیات کے دھندے میں پھنس کے اس کی عقل اس کی نشو نما ختم ہو چکی ہے. ذمہ دار آج کا والد ہے. تو نہ کہے کہ مجھ سے کوئی پوچھے گا نہیں. میرے بھائیوں، وہ دن جس سے رب العالمین نے ڈرایا ہے، مالک یوم الدین، تمام حکومتیں سلطنتیں ختم ہوں گی اور رب جلوہ افروز ہوگا انصاف کی کرسی پہ، آپ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے.
آپ کو اس بچی کے بارے میں بھی جواب دینا ہوگا، آپ کو اس معصوم بچے کے بارے میں بھی جواب دینا ہوگا۔ آپ کا بچہ اس وقت بھنگ چرس نہ جانے کون کون سے نشے کرتا ہے، لیکن ماں باپ کے کانوں پہ جو نہیں رینگتی، نہ اسے پتا ہے میرے بچے کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے۔ خطہ کشمیر دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ جب اس کو عقل ہی ختم ہو جائے گا، اس کو فالج ہو جائے گی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رہے گی، تو آرام سے اس پہ حکومت کریں گے۔ ہر اعتبار سے یہاں کے بچے کو آج کا دشمن، آج کا نمرود بیکار دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن میرے بھائی او مسلمان بھائی تو نے کیا فکر کی اس کے لیے؟ میرے بھائیوں، یہ جو معصوم بچیاں ہیں ہماری، یہ میری اور آپ کی جو بچیاں ہیں، یہ کس کی بچیاں ہیں؟ یہ امت مسلمہ کی بچیاں ہیں، یہ میری اور آپ کی عزت ہیں، یہ کسی غیر قوم کی بچیاں نہیں۔ اور یہ صنف نازک جسم رکھنے والی یہ بچیاں، یہ اللہ کی نعمت بھی ہیں، اللہ کی امانت بھی ہمارے پاس ہے۔ ان کے بارے میں جواب دیں، آپ نہیں جواب دے بنو گے، اللہ کے سامنے جواب نہیں دینا ہوگا آپ حضرات کو۔ سن لو نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میرے آقا نے فرمایا، ہمارا یہ عقیدہ اور یقین ہے، سورج کی تمازت میں فرق آ سکتا ہے، زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، زبان آسمان پھٹ سکتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے۔ فرمایا قرب قیامت میں میری امت پہ 2 جماعتیں پیدا ہوں گی۔ کتنی جماعتیں؟ فرمایا ان کے نصیب جنت کی خوشبو بھی نہیں ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکے گی، لیکن ان کے نصیب جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو نہیں ہوگی۔ فرمایا مردوں کی شکل میں ایک گروہ ہوگا، ایک جماعت ہوگی، جانوروں کے دم کی طرح ان کے ہاتھ میں لمبے لمبے ڈنڈے ہوں گے، ادھر چلتے ہوئے ماریں گے، ادھر چلتے ہوئے لوگوں کو ماریں گے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کیوں تکلیف پہنچاتے ہیں انسانوں کو۔ فرمایا ایک عورتوں کی شکل میں ایک گروہ، ایک جماعت آئے گی میری امت میں۔ فرمایا دیکھنے کو تو انہوں نے کپڑے پہن رکھے ہوں گے، لیکن کپڑے پہننے کے باوجود ننگیاں ہوں گی۔ فرمایا اس وقت اپنے بالوں کو وہ اونٹ کی کوہان کی طرح اوپر بنائیں گی، اونٹ کی کوہان کی۔ صحابہ حیران ہو گئے، بال بڑے نرم نازک ہوتے ہیں، اونٹ کی طرح، یہ اونٹ کی کوہان کی طرح اونچے کیسے ہو جائیں گے یہ بال؟ میرے بھائیوں قربان جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، پیشن گوئی ہے نا میرے نبی کی پیشن۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنائیں گی عورتیں، لیکن ان کے نصیب جنت کی خوشبو بھی نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں خدا را بتائیے، میں اور آپ مسلمان ہیں، اللہ کو اپنا معبود برحق ماننے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما، آقا، پیغمبر، نبی، رسول ماننے والے، ہماری بچیوں کے بال آج کیسے؟ لیکن ہم ٹس سے بس ہوتے، ہماری بچیوں کے پاجامے ٹخنوں سے اوپر چڑھ گئے، ہم ٹس سے مس ہوئے، ہماری بچیوں کا سر سے دوپٹہ اتر گیا، اس دوپٹہ کی حفاظت کے لیے کیا فرشتے اتریں گے؟ اے مرد مومن اٹھ جاگ، اے نوجوان آج کے، تو سپاہی ہے اس بہن کی دوپٹے کی حفاظت کے لیے، اللہ نے تیرے کندھوں پہ یہ ذمہ داری عائد کی ہے، بغیرتی کی چوڑی نکال، اب میدان میں اترنا ہے، اس دین اسلام کی بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، ہم اس دین کی حفاظت، اس دین کے بقا کے لیے اپنے خون کے آخری قطرے بہانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جذبہ ہے آپ کا۔ میرے بھائیوں دشمن کی کوئی بھی سازش ہم خطہ کشمیر کے اندر کامیاب نہیں ہونے دیں گے، لیکن میرے بھائیوں یہ ہمارے صرف نعرے نہیں ہونے چاہیے، یہ ہمارا دلی جذبہ ہونا چاہیے، ہم اس اسلام کی حفاظت کریں گے۔ لیکن اس وقت اس اسلام کی حفاظت، اسلام کی بقا، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اللہ کا قرآن اور معصوم بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، وہ صرف یہی دینی مدرسے ہیں جن سے آج آپ کو شیطان بدظن کرتا ہے، یہاں پڑھاتے ہی نہیں، یہ نہیں۔ ارے میرے بھائیوں یہی وہ مدرسے جو دین کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو ضمنی بات آ گئی۔ میں عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں، کبھی وہ کوئی کہتا ہے نا فلاں آدمی میرا اپنا خاص ہے،
فلاں آدمی میرا خاص ہے. جس رب العالمین نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اس رب العالمین کا اعلان ہے. بڑے فخریہ انداز میں میرے رب نے فرمایا, قربان جائیں اللہ کی باتوں پہ, فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اب اس پہ توجہ رہے. فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں. کس کے بندے؟ اللہ کے بندے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کروائی, فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ, اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی, اپنے بندے کو. یہ اللہ کی طرف سے ایک اعزاز ہوتا ہے, ایک لقب, یہ ایک تمغہ ہے, تمغہ میرے بندے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. میرے بندے جب اس دھرتی پہ چلتے ہیں تو بڑی عاجزی سے چلتے ہیں. اللہ کے سامنے اللہ کے بندے آ کر کے چلتے. تکبر اللہ کو پسند نہیں. جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اس کے نصیب میں جنت نہیں. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. فرمایا دھرتی کے اوپر چلتے ہیں نظریں جھکا کے, بڑے وقار کے ساتھ. لیکن میرے بھائیوں میں یہ بھی عرض کروں کہ بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ جفا کش بھی ہوتا ہے, بہادر بھی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور مومن کی جگہ بہادر اور پہلوان کو زیادہ پسند کیا ہے, کیونکہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے. فرمایا لیکن جب میرے بندوں سے کوئی الجھتا ہے, جاہلانہ بات کرتا ہے, میرے بندے ہمیشہ سلامتی کی بات کرتے ہیں. میرے بندے ہمیشہ سلامتی کی بات کرتے ہیں. ایمان والے امن چاہتے ہیں, اسلام والے سلامتی چاہتے ہیں. میرے بھائیوں پوری دنیا کے لیے ہماری یہ میسج ہے, یہ پیغام ہے. امن چاہتے ہو اسلام قبول کرنا ہوگا. اس دھرتی کے اوپر سلامتی دیکھنا چاہتے ہو اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنی ہوگی. رب کعبہ کی قسم یہ میرے نبی کا فرمان ہے. اس دھرتی کے اوپر میں چیلنج دے کے کہتا ہوں تمام دنیا سے کہ جس کو اپنا رہنما مانتے ہو اس کا ایسا ایک جملہ پیش کر دو. میرے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, تم اس وقت لا یؤمن احدکم, تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے دوسرے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہو. ہم ہر کسی کے لیے امن پسند کرتے ہیں, خوشحالی پسند کرتے ہیں, ترقی پسند کرتے ہیں, لیکن بے حیائی نہیں, قتل و غارت نہیں, چوری اور ڈاکہ زنی نہیں, بچوں کو منشیات کے اندر دیکھنا ہم پسند نہیں کرتے. یہ ہمارے مدارس کا پیغام ہے. ہم امن والے ہیں, امن چاہتے ہیں, لیکن امن وہ جو اسلام نے امن دیا ہے, سلامتی جو اسلام کے سائے تلے سلامتی ہے. میرے بھائیوں فرمایا میرے بندے کبھی کسی کے ساتھ بد زبان اس کا استعمال ہی نہیں کرتے. کہا دیکھنے والے تو کیا دیکھتا ہے, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, تو جب بھی دیکھے گا میرے بندے کبھی سجدے میں کبھی قیام میں نظر آئیں گے. رات کو اللہ کے سامنے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, رات کو ان کے پہلو بستروں سے دور اپنے رب کے سامنے رو رو کے گر گڑا کے جذبات کے ساتھ, ملے جلے جذبات کے ساتھ, خوف اور امید, خوف اور امید, اللہ کا ڈر اور اسی رب سے امید لگائے ہوئے میرے بندے مانگتے ہیں اے رب العالمین, اے رب العالمین. دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی. یہ رب اپنے بندوں کی نشانیاں بیان فرما رہا ہے. یہ نشانیاں ہمارے اندر ہیں. اور میرے بھائیوں بات صاف کہہ دینا چاہتا ہوں, یہ میری بات پلے باندھ کے لے جانا. نماز چھوڑ کے آج تک کوئی نیک نہ بنا ہے نہ بن سکے گا. نماز چھوڑ کے انسان شیطان بن سکتا ہے. سیدھا سادہ کو میں نماز نہیں پڑھتا باقی میں بڑا اچھا ہوں, کوئی اچھا نہیں. نماز جن نے چھوڑی میرے آقا نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی کفر کیا ہے, کبھی نیک نہیں بن سکتا. اس غلط فہمی میں ہرگز نہیں رہنا. جہاں بندہ مومن کو نماز کا وقت آتا ہے اللہ اکبر, یہ بندہ مومن کی شان ہے. مسلمان یہ تیری شان ہونی چاہیے کہ دنیا کے سارے کام تو چھوڑ دے لیکن نماز نہ چھوٹے. یہ ہمارا, یہ اللہ رب العالمین کے قرآن کا پیغام ہے. فرمایا
لیکن اس کے باوجود والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اس کے باوجود رب کے سامنے دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ربا جہنم کا عذاب ہم سے دور رکھیے کیونکہ وہ پوری طرح تباہ و برباد کر دینے والا عذاب ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، وہ رہنے اور ٹھہرنے کی بڑی بری جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، میرے بندے جو ہوتے ہیں وہ فضول خرچ بھی نہیں اور بخیل بھی نہیں، وہ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں، یعنی جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، جہاں اللہ نے منع کیا ہے وہاں ایک پائی بھی خرچ نہیں کرتے۔ میرے محترم سامعین، اس وقت کی حالت زار میں آپ کو کیا بتاؤں۔ جس وقت اس خطہ کشمیر کے اندر چند سال پہلے ارتداد کا سلسلہ شروع ہوا، ایک بیماری پھیلی کہ بہت سارے پادری آ چکے تھے کشمیر کے اندر، کشمیر کے مسلمانوں کو عیسائیت کی طرف لے جا رہے تھے۔ اور اس وقت ایک میٹنگ ہماری ہوئی بانڈی پورہ میں، وہاں چند وہ لڑکے جمع کیے گئے جنہیں اللہ نے دوبارہ ایمان کی نعمت سے نوازا تھا، اسلام کے اندر آئے تھے۔ جب انہوں نے کارگزاری سنائی، ان سے جب پوچھا کہ آپ لوگوں کو کیسے عیسائیت کی طرف لے جاتے تھے، تو انہوں نے وہ بات کی، وہ میرے اور آپ کے کردار اور اخلاق کے اوپر ایک بدنما داغ ہے۔ فرمایا دکھوں کا مارا ہوا بیمار جب کسی دیہات میں بیمار ہوتا ہے، اس کو دوسرے دن ہسپیٹل میں جانا ہے، ڈاکٹر کے پاس پیسے پاس ہیں نہیں، وہ کسی سے جا کے قرض لیتا ہے۔ اور حالت ایسی ہے، یہ جو پچھلے سال وہ بڑی زیادہ وہ برف پڑ گئی تھی نا، تو ایک علاقے کے اندر ایک ہماری بہن، ایک مسلمان عورت، اس کو درد ذہ شروع ہو گیا، غریب آدمی کی بیوی۔ بعد میں اس نے مجھے خود یہ واقعہ اس نے سنایا، اس وقت اس کے پاس پیسے نہیں، وہ دوڑتا ہوا ایک کے پاس پہنچا، مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے۔ اس نے اسے آگے سے کہا میں آپ کو 10,000 دے دوں گا، لیکن آپ کو اپنا مال یعنی سیب مجھے دینی ہوں گی۔ کہا دے دوں گا، کہا ہر پیٹی پہ 100 روپے کمیشن میں لوں گا، یہ سود کا دوسرا نام۔ تو میرے بھائیو یہ ایسی حالات ہیں ہمارے۔ میرے محترم سامعین کرام، وہ جب قرض لے کے وہ بیمار گاڑیوں کے اندر دھکے کھاتے ہوئے کسی بڑے ہسپتال میں پہنچتا ہے، وہاں ٹیسٹ کہاں کرنے، ڈاکٹر کہاں، وہ ٹکٹ کہاں سے نکالنی ہے، کوئی بچہ پتہ نہیں دیہاتی کو۔ وہ دن بھر دھکے کھا کھا کے جب تھک ہار کے کسی جگہ بیٹھتا ہے کہ اب میرے پیسے بھی خرچ ہو گئے، میرا دن بھی چلا گیا، لیکن میری بیماری کا علاج نہ ہو سکا، اسی لمحے میں عیسائی لڑکا سامنے کھڑا ہوتا ہے، کہتا آؤ میں تجھے ڈاکٹر بھی دکھاؤں گا، میں تجھے دوائی بھی لے کے دوں گا، میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ اس کو کندھا دیتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے، فری میں تمام ٹیسٹیں ہوتی ہیں، دوائی دلاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ انسان ہمیشہ اپنے محسن کا بندہ ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ تجھے اس کا اجر دے، کتنا فرشتہ صفت انسان تھا تو۔ اس وقت وہ ظالم ایک کلمہ ایسا کہتا ہے جس کلمے کو اگر سمندر میں ڈالے تو سمندر کو جلا کے راکھ کر دے گا۔ وہ اس وقت کہتا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم، نعوذ باللہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم وہ گیٹ پہ کھڑا تجھے دھکا دے رہا تھا، جو ڈاکٹر بجائے اس سرکاری ہسپتال کے اپنے کلینک پہ توجہ دے رہا تھا، اسی لمحے میں اس نادان اس سیدھے سادے مسلمان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، یہ بڑی سادگی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ ایسی حالات ہماری کشمیر پہ آئے، لیکن بدنما داغ میں اور آپ ہیں جن کے اخلاق بگڑ چکے، جنہوں نے زکوٰۃ روک لی، عشر اس کی طرف توجہ نہ دی، اپنے غریب محتاج مسلمان بھائیوں کا کوئی خیال نہ رکھا۔ میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، رات کی تاریکی میں آپ ایک مرغا لے کے اگر آپ نے کسی پڑوسی غریب مسلمان جس کے بچوں نے مہینوں تک گوشت نہ کھایا ہو اس کو وہ مرغا دے دے، رب کعبہ کی قسم آپ کے ہزاروں نفلی حج بھی اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کسی غریب کے بچے کو کپڑے پہنا دے، رب کعبہ کی قسم اتنا اونچا عمل، اتنا اعلیٰ عمل ہے، اللہ آپ کو جنت نصیب فرما دیں گے۔
میرے محترم سامعین، فرمایا میرے بندے جہاں خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، جہاں نہیں کرنا ہوتا نہیں کرتے۔ چند باتیں عرض کرتا ہوں میں آپ کے سامنے، یہ ٹوٹی پھوٹی انشاءاللہ بات اصل علماء کرام کی ہونی ہے۔ فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہ آخر، اس بات پہ توجہ رہے۔ فرمایا میرے بندے میرے سوا کسی کو پکارتے نہیں۔ میرے بھائیو، عقیدہ بنیادی چیز ہے، عقیدہ درست، سارے اعمال درست۔ عقیدے کے اندر اگر خامی تو اعمال کا اعتبار کچھ بھی نہیں۔ آپ نماز پڑھیں، حج کریں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، صدقہ و خیرات، کتنے نیک اعمال آپ کرتے چلے جائیں، لیکن آپ کے عقیدے کے اندر خامی، توحید کے اندر شرک کی آمیزش، میرے بھائیو سب ضائع۔ سب کیا ہے؟ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اب سورۃ الانعام اٹھا کے دیکھیے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ، یہاں سے میرا رب شروع کرتا ہے، ایک رکوع ہے، 18 انبیاء علیہم السلام کا نام لیتا ہے میرا رب۔ کتنے انبیاء علیہم السلام کا؟ 18۔ اس کے بعد فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر بالفرض میرے یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو میں ان کے اعمال بھی ضائع کر دیتا۔ میرے بھائیو اتنا ہی نہیں، سورہ زمر آپ اٹھا کے دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے میرا رب فرماتا ہے میرے محبوب، میں نے آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر بھیجے سب کی طرف یہی وحی بھیجی، میں آپ کی طرف بھی وہی بھیجتا ہوں۔ اگر آپ نے بھی شرک کیا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ کے اعمال بھی ضائع کر دوں گا، میں بے پرواہ ہوں۔ میرے بھائیو، میرا نبی ساری کائنات کا آقا، جسے اللہ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، شرک کرنا دور کی بات، شرک کو گوارا بھی نہیں کر سکتے، لیکن بات اتنی قیمتی تھی کہ کہیں کوئی انسان یہ نہ کہہ دے پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، پیر صاحب کی بڑی کرامتیں ہیں، تھوڑی سی شرک کرتا ہے، حرج ہی کیا ہے؟ فرمایا نہیں، پیر صاحب کی بات یہاں نہیں، حضرت جی کی بات نہیں، یہاں میں نے تمام انبیاء کی بات کہہ دیا، اگر وہ بھی شرک کرتے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہاں پیر ویر کوئی نہیں بچتا ہے جس نے شرک کی اعمال ضائع۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہ آخر، حاجت روا کون؟ صرف اللہ، مشکل کشا کون؟ ہر جگہ موجود، علام الغیوب، صرف اللہ۔ یہ مومن کی شان ہے میرے بھائیو، عقیدے کے اندر سودا بازی قطعاً نہیں۔ اور اس وقت فتنے کا دور ہے، کبھی حضرت جبے میں آئیں گے، کبھی حضرت ٹائٹل بدل کے آئیں گے، کبھی حضرت اولیاء اللہ کی محبت کا ٹائٹل لگا کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ٹائٹل لگا کے سامنے آئیں گے۔ مرد مومن، تیرا یہی اعلان ہونا چاہیے کہ میں تمام انبیاء علیہ السلام کو برحق مانتے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہوئے، اپنا رہنما، ہادی و مرشد مانتے ہوئے، تمام اولیاء اللہ کے نقشہ قدم پہ چلتے ہوئے، اولیاء اللہ کی محبت کو دلوں کے اندر بساتے ہوئے اعلان یہ کرتا ہوں کہ میرا مشکل کشا و حاجت روا صرف اللہ ہے۔ یہی نعرہ ہے آپ سب کا، سب کو انشاءاللہ اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک قطعاً نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے، یہ پلے باندھ کے اٹھنا۔ میرے بھائیو، اس وقت میری کشمیری قوم جو کشمیر کے رہنے والے ہیں، ان کی حالت یہ ہے، کوئی پاجامہ کے بغیر چل رہا ہے، مہینوں تک اس نے وضو نہیں کیا، اس کے اوپر گندگی کی وجہ سے مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اس کو اپنے جسم کا پتہ نہیں، غلاظت کا پتہ نہیں، لیکن میری اور آپ کی مائیں بہنیں، ہمارے مسلمان بھائی اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ یہ حاجت روا ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ بگڑی بنانے والا ہے۔ میرا نبی، آپ کا نبی، ساری کائنات کا نبی پاکیزہ تھا۔ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ جہاں سے میرا اور آپ کا نبی گزرتا تھا، مہینوں تک وہ راستے مہکتے تھے خوشبو سے۔ میرے نبی کا امتی جہاں سے گزرتا ہے خوشبوئیں بکھیرتا ہے،
पाकीज़ा होता है, माशरे में रहता है, बाजार में जाता है, लेन देन करता है, लेकिन अल्लाह के पैगाम को जिंदा करता है। ये ड्रामाबाजी हमारे इस्लाम के अंदर कतन नहीं। मेरे भाइयों, रब्बे काबा की कसम, हनफियत को बदनाम करने के लिए जालिमों ने हमारी हनफियत बदनाम की है। शिरक की गुंजाइश ही नहीं है हनफियत में। बात समझ आ गई आपको या नहीं? बात दो टोक और साफ अल्फाज में होगी, राजी मेरा अल्लाह रहेगा। ये हमारा पैगाम है। खित्ता कश्मीर के अंदर हम शिरक देखना नहीं चाहते, क्योंकि मेरे रब का ऐलान है। जब लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी लम्हा था, बेटे को सामने बुलाया, क्योंकि जिस वक्त अल्लाह का कोई बंदा अल्लाह की मोहब्बत में डूब के कोई बात करता है ना, अल्लाह को वो बात पसंद आ जाती है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बात को क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए पढ़ने की चीज बना देते हैं। फरमाया, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, बेशक अल्लाह के साथ शरीक ठहराना ये बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ीना लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून, वो लोग जो ईमान लाए उसके बाद अपने ईमान के अंदर जुल्म की मिलावट नहीं की। जुल्म क्या है? इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है। फरमाया, जिन्होंने ईमान लाए और ईमान के अंदर जुल्म को नहीं मिलाया, यानी शिरक को नहीं मिलाया, वही ईमान वाले हैं, वही हिदायत याब है, वही हिदायत याब है। आगे फरमाया, इन्नल्लज़ीना यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून अन्नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ वला यज़नून। फरमाया, बेगुनाह किसी को कत्ल नहीं करते, किसी के कत्ल की साजिश नहीं करते। ये मुसलमान है, ये मेरे कुरान का ऐलान है। जिसने एक इंसान को कत्ल किया, गोया सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। जिसने एक इंसान को जिंदगी बख्शी, बचाई जिंदगी, गोया उसने सारी इंसानियत को जिंदगी दे दी। ये कुरान है, ये मेरे इस्लाम का पैगाम है। कोई भी ये पैगाम ऐसा पेश करे, फरमाया वला यज़नून, मोमिन जानी नहीं हो सकता, मोमिन जिना के करीब नहीं जाता। खुली बेहयाई हो या छुपी हुई बेहयाई हो, मोमिन उसके करीब नहीं जा सकता। मोमिन किरदार के एतबार से, गुफ्तार के एतबार से मोमिन की आंखें पाकीज़ा होती हैं, किरदार पाकीज़ा होता है। मुसलमान मोमिन नौजवान की खिलवतें पाकीज़ा होती है, जलवतें पाकीज़ा होती है। ये तो दुश्मनों का मवाद फैलाया हुआ है। मेरे भाइयों, जिस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इंटेलिजेंस के माहिर और एक आला ऑफिसर, हरबन के कुछ नाम था उसका, इस वक्त मैं बोल रहा हूं, उसको गिरफ्तार किया तो उसने उस वक्त एक बात की थी, कहा है सलाहुद्दीन मुझे कत्ल कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने तेरी कौम मुसलमानों के अंदर ऐसा जहर फैला दिया है कि आने वाला वक्त साबित कर देगा कि मुसलमान तेरा होगा, कल्चर मेरा होगा, बच्ची तेरी होगी, और लूटने वाला उस बच्ची की इज्जत लूटने वाला तेरा मुसलमान नौजवान होगा। आज तक हमें लड़के भेजने पड़ते थे, लेकिन आज हर एक हमारा नौजवान हमारी बच्चियों की इज्जत के पीछे पड़ा हुआ है, पायमाल करने के लिए फोन के जरिए से, वीडियो के जरिए से उसको उकसा के, उसको बरगला के, नाक़िसुल अक़ल बच्ची, मासूम बच्ची। मेरे भाइयों, हम ही अपनी बच्चियों के पीछे पड़े हैं। क्या जवाब अल्लाह के सामने देंगे? वला यज़नून, मुसलमान जानी नहीं हो सकता। मुसलमान औरत भी बड़ी पाकीज़ा होती है। लिहाजा ये सबक आप अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को दें। घरों के अंदर आपकी यही जिम्मेदारी है कि आप ईमान की फिक्र करें अपने बच्चों की। हम सब जब अपने अपने बच्चों की ईमान की फिक्र करेंगे, इंशाअल्लाह ये इस्लाम हमारे माशरे के अंदर, हमारी इस वादी के अंदर महफूज भी रहेगा, सलामत भी रहेगा, फूलेगा भी और फलेगा भी, सबको इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, आगे फरमाया, वमन यफअल ज़ालिका वयल्क़ा सामा, जिस कमीना इंसान ने ये काम किए उसको तो डबल अज़ाब दिया। युज़ाफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़लुद फ़ीही मुहाना, उसका अज़ाब बढ़ा दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा क़यामत के दिन, और जिसमें वो हमेशा रहेगा। इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरुर रहीमा। ये खूबी है मेरे इस्लाम की, कुर्बान जाए इस्लाम पे। इस्लाम
انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. اسلام انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا, زندگی کے کسی موڑ پہ مایوس نہیں ہونے دیتا. خودکشی کی نہ اجازت دیتا ہے, نہ خودکشی کی نوبت ہی پیدا ہونے دیتا ہے. یہ اسلام ہے. خودکشی کو حرام کیا لیکن انسان کو تنا چھوڑا نہیں. میرا رب جہاں نیکوکاروں کی سنتا ہے, شب بیدار کی سنتا ہے, تہجد گزار کی سنتا ہے, وہاں اپنے گنہگار بندے کو بھی مایوس نہیں کرتا. حدیث قدسی ہے, بات میرے رب کی ہے, روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جب ایک بوڑھا 70 سالہ بوڑھا جس کی پوری زندگی میں کوئی سجدہ نہیں, کوئی نیکی نہیں, اللہ کے ہاں کوئی عمل نہیں, جب اس کی ہڈیاں جواب دے دیں, اس کے دانت جواب دے دیں, اس کی بینائی جواب دے دے, اور سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ اس کی جیب خالی ہو جائے, دوست اس سے دور ہو جائیں, اپنی اولاد اس سے دور ہو جائے, ساری دنیا سے کٹ کے وہ گنہگار بوڑھا پھر اپنے رب کے در پہ جب آتا ہے اور سمجھتا ہے آپ میرا کوئی نہیں اس کائنات میں, جو بچے پالے تھے جن کے لیے خون پسینہ ایک کیا تھا وہ بھی مجھے چھوڑ کے الگ ہو گئے, اب پوری دنیا, آپ بوڑھے سے کوئی دوستانی لگائے, بوڑھے کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے. وہ بوڑھا گنہگار جب رب کی سامنے, رب کی در پہ, رب کی چوکھٹ پہ آ کے ہاتھ پھیلاتا ہے اور پھر زبان حال سے کہتا ہے جانتا ہوں میں گنہگار ہوں لیکن اس در کے سوا تو در بھی کوئی نہیں. رب کہتا ہے میں تیرے شباب بھی جانتا ہوں, تیری ساری چالاکیاں میں جانتا ہوں, لیکن آج تجھے خالی ہاتھ لوٹا دوں, تیرے ان سفید بالوں سے مجھے حیا آ جاتی ہے. میں اس بوڑھے گناہگار کو بھی خالی نہیں لوٹاتا. یہ میرے رب کا اعلان ہے, یہ اسلام ہے میرے بھائیوں. فرمایا یہ جنہوں نے بھی یہ گناہ کیے ہوں, شرک, قتل, نحق, زنا, بڑے گناہ ہیں یہ. فرمایا الا من تاب و آمن, اگر اس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا, کیونکہ شرک کے بعد ایمان ضروری ہے. کوئی شرک کرے اور اس کے بعد کے ایمان بچ جائے گا نہیں. قرآن کہتا ہے الا من تاب و آمن وعمل عملا صالحا, اس کے بعد عمل کرے اچھے عمل. میرے بھائیو اچھے عمل کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے, کسے کہتے ہیں اچھے عمل؟ ہمیں اسلام نے اچھے عمل کرنے کا حکم دیا ہے, زیادہ عمل کا نہیں. اچھے عمل کہتے ہیں جو سنت کے مطابق ہوں, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہوں. وہ کم ہی ہوں, وہ اعلیٰ ہیں, وہی اچھے ہیں. اپنے طرف سے کوئی کتنا اعلیٰ کام کیوں نہ کرے, اسلام اسے بدعت کہتا ہے, برا عمل کہتا ہے. کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی, ہر بدعت گمراہی. فرمایا اچھے عمل کرے تو رب العالمین نہ صرف اس کے گناہ معاف فرما دیں گے کہ اللہ اعلان فرما دے کہ میں نے تیرے گناہ معاف فرما دیے, نہیں. فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیما, اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے, اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلیں گے. مسلم شریف کے اندر ایک روایت بھی موجود ہے کہ قیامت کے دن ایسے ایک انسان کو جس نے توبہ کی ہوگی, گناہوں سے توبہ کی ہوگی, شرط توبہ کی ہوگی, اللہ رب العالمین اس کو بلائیں گے, بلا کے کہیں گے تو ان اپنے گناہوں کو جانتا ہے؟ صغیرہ گناہ اللہ اسے دکھائیں گے, دفتروں کے دفتر پڑے ہو, دیکھتا ہو, انکار کرنے کی طاقت نہیں ہوگی, کہے گا ہاں میں رب العالمین میں جانتا ہوں, لیکن ڈرتا ہوگا کہ اب کبیرہ بڑے گناہ بھی سامنے آنے والے ہیں, ابھی نہیں آئے ہیں, اب اندر سے ڈر رہا ہے. اللہ رب العالمین دکھا رہے ہیں اس کو صغیرہ گناہ. پھر رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا میرے بندے جا, میں نے تیرے جتنے گناہ ان کے بدلے میں نیکیاں دے دی. وہ کہے گا میرے رب العالمین میرے بڑے بڑے بھی گناہ بھی تھے, وہ کہاں ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ بات فرمائی تو مسکرا گئے. مسلم شریف کے اندر حدیث, اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے کو نہ صرف گناہوں کو معاف فرماتے, نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. آگے فرمایا ومن تاب عمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا, بے شک جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے, یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما, مومن کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتا, مومن جھوٹی گواہی کبھی نہیں دیتا, نہ مومن جھوٹ بول سکتا ہے. میرے بھائیوں
میرے اور آپ کے اس معاشرے کے اندر بہت بڑی یہ خرابی بھی ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں. باہر ملک میں ایک آدمی مجھے ملا, اس نے کہا کشمیر کے لوگوں کے اندر 2 خامیاں ہیں جس کی وجہ سے وہاں پسماندگی ہے, غربت ہے. افریقہ کے اندر ایک شخص نے مجھے کہا میں گیا تھا کشمیر, میں نے وہاں کہتے ہیں ریسرچ تحقیق کی, دیکھا وہاں خامی 2 ہیں. کہا ایک وہاں کے لوگ جھوٹے ہیں, اور اس نے یہ لفظ کہا کہ وہ اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں. میں بولا اپنے آپ سے کیسے؟ کہا باپ جب بیٹے کو فون کرتا ہے تو کہاں ہے, وہ ہوتا ہے یہیں اڈے میں, وہ کہتا ہے میں پلوامہ ہوں, میں فلاں جگہ ہوں. گویا جس نے باپ سے جھوٹ بولا اس نے اپنے آپ سے جھوٹ بولا. کہا دوسری بات, ان کشمیر کے لوگوں کو وقت کی قدر نہیں, وقت کے پابند نہیں, وقت کو ضائع کرتے ہیں. اور ظالم نہ صرف اپنے وقت کو ضائع کرتے بلکہ دوسروں کے وقت بھی ضائع کر دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ یاد رکھو, ہرقل بادشاہ کی دربار میں بھی ابو سفیان بحالت کفر جھوٹ نہ بول سکے, لیکن آج مسلمان منبر رسول پہ جھوٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بول دیتا ہے. اتنی بے باکی ہے. لہذا میرے بھائیوں جھوٹ ایک ایسی بری چیز ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا. چور ہو سکتا ہے, زانی ہو سکتا ہے, جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہو جاتی ہے کبھی غلطی, لیکن جھوٹ نہیں مومن بول سکتا. والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا کھانے کا انشاءاللہ نظم شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ میری آواز وہاں تک پہنچ رہی ہوگی. ٹوکن نمبر 1 سے 60 تک اطمینان کے ساتھ بغیر شور کے تعامگاہ میں تشریف لے جائیں. ٹوکن نمبر 1 سے 60 تک. اور اسی طریقے سے ہمارے مدرسے کے بچے بھی اور دارالعلوم صفا عوامہ کے بچے بھی جائیں گے وہاں, اور اطمینان سے بغیر شور کے تعامگاہ میں کھانا فرمانے. انشاءاللہ 1:30 بجے نماز ظہر بھی ہوگی. باقی حضرات بیٹھے رہے انشاءاللہ, ہم اطمینان کے ساتھ تمام کو اطمینان کے ساتھ ہم کھانا جو ہے دیں گے انشاءاللہ. ٹوکن 1 سے 60 تک, اور دارالعلوم ہمارے دارالعلوم کے بھی, دارالعلوم رحمانیہ کے بھی اور دارالعلوم صفا کے طلبہ بھی چلے جائیں تو کھانا کھا لیں. محترم سامعین, انشاءاللہ کھانا بھی ہوتا رہے گا اور بات بھی چلتی رہے گی. یہ اعلان ہے کہ وہاں آگے کہیں بائک رکھی ہوئی ہیں, وہ راستے سے ہٹا لیں تاکہ راستہ کھل جائے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین لا یشہدون الزور, مومن نہ جھوٹی بات کہتا ہے نہ جھوٹی گواہی دے سکتا ہے. یہ مومن کی شان ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, مومن کبھی بیہودہ مجلس میں بیہودہ بات یا جہاں بیہودگی چلتی ہو وہاں سے گزرتا بھی نہیں. اگر کہیں گزرنے کی نوبت آ جاتی ہے تو بڑی شرافت سے گزر جاتا ہے. میرے بھائیوں, قرآن مقدس کی آیت میں اشارہ اس طرف ہے کہ نہ مومن فضول گو ہوتا ہے, نہ فضول وقت اپنا خرچ کرتا ہے, نہ بری مجلسوں میں جاتا ہے, نہ بری چیزیں دیکھتا ہے, بلکہ اگر کبھی اس کا گزر ہو جائے ایسی مجلسوں پہ تو وہ بڑی شرافت سے جلدی گزر جاتا ہے. میرے بھائیوں, آج تو بری چیزیں ہمارے جیبوں کے اندر ہیں, موبائل کی صورت میں, نہ جانے کیا کیا چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس میں. لہذا میرے محترم سامعین, مومن کی یہ شان ہے کہ بیہودہ جس بات کا کوئی فائدہ نہیں, نہ دنیاوی نہ اخروی, اس کے قریب نہیں جاتا. یہ تو دور کی بات ہے کہ کسی بے حیائی کے کام میں مومن ملوث ہو جائے. والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
لم یخروا علیہ صما وعمیانا. مومن کے سامنے جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے، جب قرآن مقدس پڑھا جاتا ہے مومن کے سامنے، وہ اس پہ بہرے اور اندوہ کی طرح نہیں گرتے، بلکہ خاموشی سے سنتے بھی ہے اور ان باتوں کو اپناتے بھی ہے. مومن کی یہ شان ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. جب مومن کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، اس کے دل ڈر جاتے ہیں، وہ کانپ جاتا ہے، اللہ کے خوف سے کانپ جاتا ہے، اللہ کی جلالت اس کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے. یہ مومن کی شان ہے. میرے بھائیوں، کمی اس چیز کی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، ہم قرآن سے دور ہیں. اگر قرآن ہم پڑھیں، قرآن ہم پڑھائیں، قرآن کے دروس عام کریں، ہر محلے ہر گلی کے اندر درس قرآن عام ہو، میرے بھائیوں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا، ہمیں کیوں پیدا کیا. کمی اس چیز کی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں. شیخ الہند حضرت علامہ محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو علامہ انور شاہ کشمیری کے بھی استاد تھے، حالت اسیری میں جبکہ مالٹا جیل میں قید تھے، قید سے جب چھوٹے واپس آئے، تمام شاگرد بڑے بڑے علماء کرام، علامہ شبیر عثمانی، علامہ انور شاہ کشمیری، مولانا اشرف علی تھانوی، بڑے بڑے مجلس میں آ کے بیٹھے تھے، تو فرمانے لگے کہ میں نے اس بڑھاپے کی حالت میں جیل کے اندر شدت سے جو بات محسوس کی کہ ہم مسلمانوں کی پستی کی وجہ کیا ہے، پسماندگی کی وجہ کیا ہے، تو میرے ذہن میں دو باتیں آئیں. تمام شاگرد بڑے بڑے علماء کرام ہم تنگوش ہو گئے کہ ہم سنے کہ آج زندگی کے اس آخر مرحلے میں اس بزرگ عالم نے کون سی نئی بات سیکھی ہے جو ہمیں سنانا چاہتے ہیں. کہا وہ صرف دو باتیں ہیں، قرآن کا ترک کر دینا، قرآن کا ترک کر دینا اور آپسی اختلافات. فرمایا قرآن کا ترک کر دینا اور آپسی اختلافات. تو قرآن مقدس، اس کے اندر حلاوت بھی ہے، اس کے اندر مٹھاس بھی ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو یہ دینی ادارے ہیں جہاں قرآن پڑھا بھی جاتا ہے، پڑھایا بھی جاتا ہے، سکھایا بھی جاتا ہے، جہاں سے علماء کرام قرآنی بیانات کرنے کے لیے ہر گلی ہر کوچے ہر کچی اور ہر پکی مسجد میں جاتے ہیں، ہم ان اداروں کی آبیاری کریں، ان کا ساتھ دے، ہر اعتبار سے. وقت کی ضرورت ہو تو وقت دے، مال کی ضرورت ہو تو مال دے، ورنہ دعاؤں میں ان اداروں کو یاد رکھے کہ اللہ یہ ہمارے ادارے ہماری اس وادی میں پھولتے رہے، پھلتے رہے، یہاں سے خوشبو مہکتی رہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کی وضاحت سب سے کروائیں گے تھوڑی. میرے محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ان نوجوانان کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے تھوڑی یہ محنت کی ہے کہ یہاں ہماری کشمیر کے اندر قادیانیوں کے کچھ پروڈکٹ ہیں، وہ چلتے ہیں اور ہم مسلمانوں کا استعمال کرتے ہیں. ہاں، یہی شکایات آئی ہے کہ کلر میں بھی چلتے ہیں، ان کا فوٹو بھی اٹھایا، یا آپ لے سکتے ہیں، باہر سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان چیزوں کا مکمل ہمیں بائیکاٹ کرنا ہے. اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری اس وادی کے اندر یا اکثر ممالک کے اندر بہت سارے پروڈکٹ ہیں جو باقی غیر مسلم لوگوں کے ہیں، یہودیوں کے یا عیسائیوں کے یا اسی طریقے سے ہندو ہیں یا سکھ ہیں، ان کے ہم استعمال کرتے ہیں، قادیانیوں کے کیوں نہیں؟ جب ان کے ہمیں استعمال کرنے کی اجازت ہے تو قادیانیوں کے کیوں نہیں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے اسلام پہ غاصبانہ قبضہ کیا ہے. اگر یہ چیز مان لے کہ اپنا نام مسلمان ہونے کے بجائے کوئی اور رکھیں، اپنے عبادت خانے کو مسجد کہلانے کے بجائے کچھ اور نام دے، تو جو یہ چاہیں سو کریں، ہمیں ان سے کیا؟
لیکن میرے بھائیوں کرتے تو یہ اسلام کے خلاف ہر چیز ہے، حتیٰ کہ ہمارے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاج ختم نبوت پہ بھی حملہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ ختم نبوت کا تاج پہنانا چاہتے، اس کا نے دجال غلام احمد قادیانی کو ہم برداشت کر لیں گے؟ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان لیوا نام لیوا امتی موجود ہوں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنی جان مال اولاد سب لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ یہی ان سے اختلاف ہے، ورنہ میرے بھائیوں مدینہ کے اندر صحابہ نے یہودیوں سے بھی کاروبار کیا، اجازت ہے، ہندوؤں کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، اجازت ہے، اسلام منع نہیں کرتا، عیسائیوں کے ساتھ کاروبار کریں، اجازت ہے، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن ان کی مثال یہ ہے کہ یہ ٹائٹل لگایا ہے آب زمزم کے بوتل کا، ٹائٹل کیا لگایا ہے؟ آب زمزم کے بوتل کا، لیکن اندر شراب بھرا ہوا ہے۔ اندر کیا ہے؟ شراب۔ ہم کہتے ہیں جب اندر شراب ہے تو باہر بھی شراب لکھو، باہر ٹائٹل کیوں آب زمزم کا ہے؟ جب تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا، جب تم دین کے بنیادی چیزوں کا انکار کر بیٹھے ہو، صحابہ کا انکار کر بیٹھے ہو، تو اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ کوئی اور نام دو، ہمیں تم سے کوئی اختلاف نہیں، الگ ہو جاؤ، لیکن ہمارے نبی کی نبوت ختم نبوت پہ ڈاکہ کیوں ڈالتے ہیں؟ یہی اختلاف ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں تمام علماء کرام کا، وہ کسی بھی مسلک کا ہو، یہ متفق کا فیصلہ ہے کہ ان کے ساتھ لین دین اٹھنا بیٹھنا کاروبار قطعاً حرام ہے۔ جو یہ سمجھ کے کرے گا تو وہ اس کا وہی حشر ہے کہ وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ کچھ لوگ ان کی پتہ نہیں کیا، یہ مجھے آتا بھی نہیں، یہ کچھ انگلش نام ہے ان میں جوائن کر رہے ہیں میرے بھائیوں، ان کا حکم وہی ہے، ابھی مفتیان کرام بیان کریں گے کیا حکم ہے، لیکن جہاں تک میرے خیال ہے وہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے، کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پوچھ لیا، چھوڑو بات کی بات، اتنا پوچھ لیا کہ جو لوگ میری ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال رہے تھے، تمہارا ان کے ساتھ کاروبار تھا، ہمارا کیا جواب ہوگا؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔